السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح آپ نے ہماری شکل و صورت کو اچھا بنایا اسی طرح ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیں۔ اچھا جی، آمین۔ کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ میں اپنی باجی کے پاس گئی ہوئی تھی انگلینڈ، اور میری باجی بیمار تھی، ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور الحمدللہ ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی اور کیمو ہونی تھی۔ بہت بڑا یہ بیماری کا نام ہے جس کو سن کے لوگوں کا ڈر بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ پر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے اپنی باجی کو صابر پایا، شکر گزار پایا، خوش اور مطمئن پایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ کہ قرآن کے سوا اور کوئی ایسی چیز اس دنیا میں موجود نہیں جو آپ کے دل کو تسلی دے۔ جب قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کو تھام لیتے ہیں۔ یعنی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا اور ہم دل ہی دل میں روتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، لیکن یہ کہ سمینہ باجی کے پاس ہم فوراً میں اور میری بہن بڑی جو ہے وہ پہنچے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تسلی میں ہے۔ الحمدللہ ساتھ تو انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آئے، کوئی تسلی دے، کوئی اچھی بات بتائے، ہنسے، باتیں کرے، قریب موجود ہو۔ یعنی کمپینین شپ آپ کو ہمیشہ طاقت دیتی ہے، اور اگر وہ صالح ہو تو ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ ادھر تو قصہ ہی فرق تھا، الحمدللہ کہ کیا اطمینان اور کیا سکون ہے۔ تو پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ یعنی دیر آر سو مینی پیپل، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے یعنی اس سے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عاجز آ کے تو سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دا اینڈ آف دا ورلڈ، اور اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور زندگی کو ایک روک لگا دیتے ہیں اور آگے نہیں چلنے دیتے، نہ اپنی نہ دوسروں کی۔ تو ان کے لیے اس حدیث میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور سمینہ باجی میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ حدیث کا حصہ میں آپ کو سناؤں گی، کیونکہ وہ حدیث ایسے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور کہتے جائیں ہم کو اور دو سوال کرتے جائے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہارے سے چھپا کے ذخیرہ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد جو بات کہی وہ بہت کام کی ہے، اور وہ کیا تھی کہ جو کوئی عفت اختیار کرتا ہے، یعنی سیلف رسپیکٹ جس میں ہوتی ہے، جو مانگنے سے بچنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مانگنے سے بچا لیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی چیز کے لیے ضرورت پڑی اور آپ کے دل میں ہے کہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کر دے گا اور آپ اس سوال سے بچ جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فقیری یا محتاجی سے بچا دے گا، اور جو غنا اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی جس کا دل بادشاہ ہو جائے گا، جو کہے گا کہ جس کا دل بھرا ہوا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ جو کسی کی چیز دیکھ کر جس کا دل نہیں گھٹے گا کہ وہ اس کے پاس اتنی چیز آ گئی اور میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ عزت ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ دولت ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے، جو دل میں کہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اور وہ پرواہ نہیں کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے پرواہ کر دے گا اور وہ کسی چیز کے اوپر بھی دل نہیں گھٹائے گا، یعنی وہ تسلی میں رہے گا۔ اور جو وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرے گا یا صبر کرنا چاہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیں گے۔ یہ بات ہماری کام کی ہے کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا
کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہمیں کس کس چیز پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ برے ریاکشن سے بچنا، یعنی جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچی تو یہ نہ کہنا کہ مجھے ہی کیوں یہ آئی ہے، میں تو اتنا صحت مند تھا، مجھے یہ تکلیف کیوں آئی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی۔ لوگ یہ بڑا نعوذ باللہ احسان جتاتے ہیں 5 نمازوں کا، کہ شاید 5 نمازیں پڑھ کے پتہ نہیں انہوں نے کون سے پہاڑ سر کر لیے ہیں، کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی، اس کے باوجود میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میرے ساتھ کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بڑی بڑی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ اس ری ایکشن سے بچنے کو صبر کہتے ہیں۔ جیسے ہی چوٹ لگے تو منہ سے الحمدللہ نکلے، یہ نہ نکلے کہ میں کیوں، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں صبر جم جانے کو، رک جانا یعنی جم جانا۔ اگر کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہوا ہے اور اس پہ جم جانا، اگر برائی سے رکے ہوئے ہیں تو اس پرنسپل پر جم جانا کہ میں نے برائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث بہت سارے ہم سب لوگوں کے مسئلوں کا حل ہے، کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو بے چینی سے بچا لیتا ہے، اس کے دل کو غم اور حزن سے بچا لیتا ہے۔ اب جیسے یہ بیماری کا مسئلہ تھا، تو اگر میری باجی نے صبر کرنا چاہا، انہوں نے کہا میں صبر کروں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل کو تام لیا اور ان کو صبر عطا فرمایا۔ اب اطمینان بھی ہے، خوشی کے وقت خوش ہو سکتی ہیں، کھانے کے وقت جو بھی ملتا ہے شکر کر کے کھا سکتی ہیں، کہ مجھے جو چیزیں منع ہیں وہ منع ہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، تھوڑی سی مطلب کھا کے اور خوش ہو جانا، اطمینان۔ یہ نہیں رونا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میں وہ بھی نہیں کر سکتی، نہیں۔ تو اللہ جب انہوں نے صبر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا فرما دیا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بہت بڑی ٹسل کرتے ہیں، اور ان کو چڑ لگ جاتی ہے کہ ہسبینڈ وہ جو بات کہے تو وہ پھر چڑ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ صبر کرنا چاہیں گے، وہ خود عورتیں ہی صبر کرنا چاہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا فرما، تو ان کو صبر آ جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عزت بھی دے گا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپوزٹ، جو صبر کرنے والوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، اپوزیشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس جملے کا تو مطلب ہی نہیں ہم نے سمجھا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس شان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر کیوں صبر کرنے والے یہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں؟ ہم تو ان کو مسکین اور محتاج سمجھتے ہیں، جو صبر کر رہا ہو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ تو بہت ہی کوئی، we feel pity for those people، حالانکہ those people are to be look up to، you look up to those people، واو جی کیا شان ہے ان کی، کہ ان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ جو صبر کرنا چاہتے، اب کچھ لوگ ہیں ان کو کہیں کہ آپ پڑھائی کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہوتی پڑھائی، ہم جم کے بیٹھ نہیں سکتے، ہم کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جمنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ لیکن on very first step you are not saying the right word، آپ صحیح جملہ نہیں بول رہے، آپ صحیح لفظ نہیں بول رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جما دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کروا لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اگر آپ کے دل میں ہلکی سی بھی کسک ہوگی، ہلکی سی بھی کوئی چنگاری ہوگی محبت کی، تڑپ کی، کہ میں نے اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں علم کے ذریعے سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، نہ آپ کی اس خواہش کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی چنگاری کو پکڑ کے نور کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جن سے کہیں کہ آپ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، اور تو وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ہم کریں کیا؟ اگر یہ بھی نہ دیکھیں، جو یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہ نہ کریں، تو پھر کریں کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ کرنے کے لیے نہیں۔
دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. لائف از سو شارٹ. کتنی چھوٹی زندگی ہے, کتنے سارے کرنے کے کام ہیں کہ سوچنے لگ جائے تو بندے کا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کرنے کے کام ہیں اور میں کن خرافات میں پڑی ہوئی ہوں. تو پھر انسان جب چاہے گا نا, جب دل سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان خرافات کو چھوڑنا ہے, میں نے ان فضولیات کو چھوڑنا ہے. These are extra burdens on my soul. I just want to leave them and I want to become a very productive person. میں نے بہت زیادہ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو بندہ بننا ہے. مجھ سے وہ کام لے اللہ تعالیٰ, میں اپنی ذات کی بھلائی کروں. آگے کیا بھیج رہی ہوں, میری جان کا بھی میرے پہ حق ہے کہ میں اس کو جنت میں پہنچاؤں. تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ذات کے ساتھ نیکی کروں, میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کروں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کروں, عوام کے ساتھ, آس پاس جو میرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کروں. اللہ مجھے ان خرافات میں سے نکال کے اس میں. جس دن آپ نے دل سے یہ کہہ دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جما دے گا, آپ کو صبر دے دے گا, آپ کی روک لگ جائے گی ان چیزوں پہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ کرنی ہے, تو وہ ڈائٹنگ کر ہی نہیں سکتے. جیسے ہی ڈائٹنگ کا ورڈ آتا ہے, ان کا پہلا دن ہوتا ہے, اسی دن ان کو چاول کھانے کا دل چاہ جاتا ہے اسی دن ان کو میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے. تو جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. جو اپنی ارادے پر جمنا چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ جماؤ عطا کر دیں گے. یہ بات سمجھ لینا. تو اصل میں پتہ ہے بات کیا ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا اس میں, اسی حدیث میں, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. کسی بھی بندے کو کوئی بھی چیز جو عطا اللہ تعالیٰ نے دی ہے صبر سے بڑھ کر خیر والی اور وسعت والی نہیں ہے. صبر ہی سب سے بہترین خیر اور عطا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ بہت ہی پیاری چیز ہے. اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مانگتے رہتے ہیں, چیزیں مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, اور وہ سوال سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر وہ جب صبر نہیں کرتے تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے اور پھر وہ مانگتے ہی جاتے ہیں, وہ رک نہیں سکتے. جس دن انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سوا میں نے کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے, میرے پاس جو اس پہ میں قناعت کروں گی, میں نے نہیں مانگنی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے ان کو دے گا اور ان کو سوال سے بچائے گا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہم کو ٹیمپٹ کرتی ہیں اور جو یعنی کہ ہم کو غلط کام پر ابھارتی ہیں یا نیکی کے کام میں جلدی نہیں کرنے دیتی, تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جماؤ عطا فرما, مجھے ثابت قدمی عطا فرما, مجھے برے ریاکشن سے بچا, کہ میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکلے جو تیری شان کے خلاف ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ دعا کریں کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. اے اللہ, جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت دے, اور ہر غائب ہونے والی چیز پر بھلائی کے ساتھ میرا نگہبان اور محافظ ہو. ربنا افرغ علینا صبرا, یہ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے پہ ہم پر صبر کو ڈیل دے. کہ صبر کے دونوں معنی اپنے دماغ میں رکھیے اور اپنے سچویشن کے حساب سے. جو لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے اور وہ کہتے ہیں غصہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, جو جھوٹ خدا نخواستہ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کا ضرور جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا دل میں کوئی ایسی تمنا ہے کہ میں نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگیں نیکی کے اوپر, اور برائی سے بچنے کی توفیق مانگیں. ٹھیک, چلیے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.